اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، اسی مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک وہ اپنی مرضی سے اتر نہ جاتے۔ انہی مدینہ کی گلیوں میں کھیلے پلے بڑھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہے، مولا علی کے کندھوں پر سوار رہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں رہے۔ تو مدینہ چھوڑنا اگر ہفتہ 10 دن رہنے والوں کے لیے مشکل ہے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن چھوڑنا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں حاضری دی گنبد خضرا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پتہ تھا کہ یہ آخری حاضری ہے، اس کے بعد واپس آنا نہیں۔ تو کتنے بوجھل قدموں سے وہاں سے نکلے ہوں گے۔ تو رات کی تاریکی میں مدینہ شریف چھوڑا، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، مکہ شریف آ گئے۔ حج کا موقع تھا۔ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ حاجیوں کے روپ میں یزید نے کچھ قاتل بھیج دی ہیں جو حج کے اس موقع پر مجھے شہید کر دیں گے۔ تو پھر اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور انہیں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکہ پاک کے اندر ایک بکری ذبح کی جائے گی جس کی وجہ سے مکہ شریف کی حرمت خراب ہوگی۔ فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہیں وہ بکری میں نہ بن جاؤں، لہٰذا احرام جو حج کے لیے باندھا تھا اس کو عمرے میں تبدیل کیا۔ ساری دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے عمرہ کر کے اس وقت مکہ چھوڑ رہے تھے۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمان ہیں ہمارے بھائی، کہ جو کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ صحابہ اکرام کی تذلیل کی جائے اور ان کی شان میں گستاخیاں کی جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یزید کو غلط مانتے تو حضرت امام حسین کا ساتھ انہوں نے کیوں نہ دیا، کے ساتھ چلے جاتے۔ تو ہوا یہ کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کئی مہینے آپ کا قیام رہا مکہ شریف کے اندر، تو خطوط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم یزید کو حق پر نہیں مانتے، یہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، اس کی خصلتیں ایسی ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اینڈ پہ جو خط لکھے ان میں یہ لکھا کہ اگر آپ نہیں آتے اور ہمارا دین خراب ہو گیا تو روز قیامت آپ کا گریبان ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ تو آپ نے پھر اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے وہاں پہ ان سے مشورہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت سارے اس وقت صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اے شہزادے، کوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے مشہور ہیں کہ وہ وعدے کا پاس نہیں کرتے۔ انہوں نے پہلے آپ کے والد گرامی کو بھی شہید کیا، تو ہم آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے خط بلاتے ہیں، اور اگر میں نہیں جاتا اور ان کا دین خراب ہو گیا تو روز قیامت نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے جانا ہے، آپ مجھے روکے نہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں جنگ کے ارادے سے جا رہا ہوں تو اتنا ہی بڑا ایک لشکر آپ کے ساتھ ہوتا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی، اور آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے صحابہ اور تابعین موجود تھے۔ وہ آپ سے یہ عرض کرتے کہ شہزادے آپ مکہ شریف میں رہیں، ہم جانے اور یزید جانے، آپ اب قیام فرمائے یہاں پہ۔ وہ جانے بھی نہ دیتے اور خود جا کے نمٹ لیتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے تو جا نہیں رہا، مجھے تو یہ خط ہیں جو انہوں نے مجھے بلایا، میں تو اس کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی جنگ کے ارادے سے جائے تو اپنے دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے، اپنی مستورات کو ساتھ لے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ چند صحابہ اکرام ان میں تھے
بعض روایات میں ہے کہ 8 تھے، بعض میں ہے 9 تھے، بعض میں ہے 12 تھے صحابی جو شہید ہوئے کربلا کے اندر، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور چند تابعین تھے، اور آپ کے گھر کے بچے خواتین آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے بھانجے بھتیجے، کیونکہ گھر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کے اندر۔ اور وہ جو صحابہ جا رہے تھے انہوں نے بھی جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا، آپ نے اپنا قیام وہاں رکھا، تو یہ ایسے جانثار تھے کہ انہوں نے بھی اپنے وہاں گھر بنا لیے تھے کہ جہاں علی رہیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ چند نفوس قدسیہ آپ ان کو ساتھ لیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا پہلے کہ جا کے آپ حالات دیکھیں، کیا جو خط لکھ رہے ہیں وہ واقعی دل سے لکھ رہے ہیں یا ان کے ارادے کیا ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہاں پہنچے، 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو آپ نے پیغام بھیج دیا کہ امام آپ تشریف لے آئیں، یہ لوگ واقعی یزید سے تنگ ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب نماز تھی کوفہ کی جامع مسجد میں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور ہزاروں لوگ پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز شروع کی، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، ایک طرف دیکھتے ہیں تو ایک بیٹا کھڑا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسرا بیٹا کھڑا ہے، سارے کوفے والے صفیں توڑ کے چلے گئے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیغام مل چکا تھا، آپ کشاں کشاں کربلا کی طرف جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے۔ ہوا یہ کہ یزید پلید کو جب پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر نرم دل کا آدمی ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ قیامت تک کی لعنتیں جس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھیں، وہ کوفہ کا گورنر بن کے آ گیا۔ اس نے سختی کی لوگوں پہ کہ یہ بیعت توڑ دو ورنہ تمہارے گھروں کو جلا دوں گا، مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا۔ تو سب نے ڈر کے بیعت توڑ دی، اس لیے کہ کوفے والے پہلے سے مشہور تھے کہ وہ وعدہ وفا نہیں کرتے۔ راستے میں پتہ چل گیا، جب چند منزل دور تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یزید کا پھڈا میرے ساتھ ہے، حالات وہاں بدل گئے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ۔ یہ یزید کا جھگڑا میرے ساتھ ہے، اور یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا جب میں نہیں رہوں گا، میں تو پیچھے مڑوں گا نہیں، لیکن تم واپس چلے جاؤ۔ تو کوئی نہ گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں آپ نے پھر انہیں فرمایا کہ چلے جاؤ۔ پھر آپ نے دیا بجھا دیا، اندھیرا کر دیا کہ اگر شرمندگی ہوتی ہے تمہیں جانے میں تو میں نے اندھیرا کر دی، اٹھ کے چلے جاؤ، نہ اس دنیا میں پوچھوں گا، نہ کل قیامت کے دن سوال کروں گا کہ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے۔ میں اپنی خوشی سے کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب دیا جلایا گیا تو وہاں سے کوئی بھی نہیں ہلا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ اس میں پھر یہی عرض کروں گا کہ امام کربلا کے اندر بھی مجبور نہیں تھے۔ اگر امتحان نہ ہوتا، ٹیسٹ نہ ہوتا، تو آپ اشارہ فرماتے تو دریائے فرات ادھر جانے کی بجائے اہل بیت اطہار کے خیموں میں سے گزر جاتا۔ آپ مجبور نہیں تھے، لیکن ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، امتحان میں کوئی مدد نہیں مانگا کرتا۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب کا ایک کلپ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سنی مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں تو اپنے بیٹے کی مدد کو کیوں نہ پہنچے۔ اگر اپنے بیٹے کی، اپنے گھر والوں کی مشکل آسان نہ کر سکے تو تمہاری مشکل کیسے آسان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں کوئی مشکل پڑتی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشکل پڑ جائے تو وہ مشکل سمجھتے ہی نہیں، جو مشکل سمجھتے ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی، مجھے بڑی پسند آئی ان کی یہ بات۔ وہ فرمانے لگے کہ جسم میں کھجلی ہوتی ہے نا، خارش ہوتی ہے، مشکل ہے، مشکل پڑ گئی، تو یہ ناخن ہے، انہیں کبھی خارش نہیں ہوئی، ناخن کو مشکل نہیں پڑتی، کبھی انہیں خارش نہیں ہوئی، پورا جسم میں خارش ہوتی ہے، بعض اوقات
ہتھیلی کے اندر بھی خارش ہوتی ہے، تو یہ مشکل حل کر دیتے ہیں، لیکن ناخن کو کبھی مشکل پڑی نہیں۔ اور جہاں جسم میں مشکل پڑتی ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹانگ پہ مشکل پڑی ٹانگ کھجلا دیں گے، پیٹ پہ پڑی پیٹ کی مشکل حل کر دیں گے، لیکن انہیں کبھی مشکل پڑی نہیں، کبھی مشکل پڑی نہیں۔ اور یہ لگائے بھی کہاں، اتنا لمبا بازو دیا اس کے اینڈ پہ لگا دیے کہ یہ مشکل کشا ہے، اینڈ پہ آئے کہ مشکل کشا ہے آخر میں۔ اس لیے درجے اپنے اپنے، ہم صحابہ اکرام میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس کے بعد سیدنا فاروق، یہ ترتیب میرے نبی نے دی ہے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مولا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آخر میں آئے کیوں؟ اس لیے کہ مشکلیں حل کرنی تھی، مشکلیں حل کرنی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت اس سے غلطی ہو گئی، گناہ سر زد ہو گیا، اس کا کیس آیا آپ کے پاس، تو جو سزا تھی اسلام کے اندر وہ آپ نے سنا دی کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ جب اس کو پکڑ کر لے جانے لگے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ عورت گناہ گار ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا جرم ثابت ہو گیا، اسی لیے اس کو سزا دی۔ فرمانے لگے اس کا جرم ثابت ہوا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو معصوم ہے، اگر اس کو سنسار کرتے ہو وہ بچہ مرتا ہے، یہ عورت مجرم ہے، وہ بچہ مجرم نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاک عمر لکان علی، کہ عمر ہلاک ہو گیا تھا اگر آج علی نہ ہوتے۔ اور پھر دعا مانگی کہ یا اللہ عمر کو اس وقت زندہ نہ رکھنا جب یہ کسی مشکل میں پڑ جائے اور اس کے حل کے لیے علی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس دن عمر کو زندہ نہ رکھنا۔ یہ کہتے ہیں ان کی بڑی دشمنیاں تھیں آپس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ علی کو مشکل کشا کیوں مانتے ہو، ہم کہتے ہیں سیدنا عمر نے کہا ہے مانو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو توحید کے اتنے پکے تھے کہ سنگ اسود کے سامنے کھڑے ہو کے جا کے فرمانے لگے کہ اے اسود تو ایک پتھر ہے، میں خدا کی قسم تجھے نہ پوجتا، تجھے نہ بوسہ دیتا، تجھے میں نہ چومتا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے چومتے ہوئے۔ اتنے توحید کے پکے کہ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کو بھی ایسے نہ سمجھنا، اس لیے ہم اس کو بھی چومتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو چوما ہے۔ اتنے پکے توحید والے وہ مولا علی کو مشکل کشا مانتے، اس لیے ہم انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ تو اینڈ پہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی مشکلیں بھی کئی آئیں حل کرنی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مشکلیں آئیں حل کرنی تھی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت کے اندر کئی مشکلیں آئیں، حضرت علی المرتضیٰ نے حل کرنی تھی، خود مولا علی کو کبھی مشکل پڑی ہی نہیں، اگر پڑ گئی تو پھر اس کو مشکل سمجھا ہی نہیں۔ اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے سر پہ وار لگا، پورا سر کٹ گیا، پورا سر کٹ گیا، اور فرمانے لگے کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہم نے پکڑ لیا۔ فرمایا اس کو ٹھنڈا دودھ پلاؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، نرم بستر پہ اسے سلاؤ، اگر میں بچ گیا تو خود اس سے حساب لے لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا اس ضرب کی وجہ سے جو اس نے مجھے لگائی ہے تو اسے تیز دھاری تلوار سے اس کا سر جدا کر دینا، مرتے وقت بھی اسے تکلیف نہ ہو، مرتے وقت بھی اسے تکلیف نہ ہو، اسے زیادہ تکلیف نہ دینا۔ تو جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں پہلے تو مشکل پڑتی نہیں، پڑ جائے تو اس کو مشکل سمجھتے نہیں۔ تو کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امتحان تھا، امتحان میں مدد نہیں مانگی جاتی۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 8واں دن گزر گیا، 9واں دن گزر گیا، جب 9 محرم کی شام آئی تو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا آج رات ہمیں دے دو، ہم اللہ کی عبادت کرنا، پہلے نہیں کرتے تھے، لیکن ایک رات اور مہلت مانگ لی کہ اللہ کی عبادت کریں گے، جو مزہ آج کی عبادت میں ہوگا وہ شاید پہلے نہیں ملا کبھی، اس لیے کہ جب پتہ ہو کہ سامنے مقتل ہے اور اس میں ہماری گردنیں اڑائی جانی اور ہمیں شہید کیا جانا ہے۔ تو رات کو
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ کی عبادت میں رہے، پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پھر انہیں فرمایا کہ اس کا جھگڑا میرے ساتھ ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، میں نہیں پوچھوں گا، روز قیامت بھی اس میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، میں اپنی خوشی سے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر سب سے عمر رسیدہ تھے، 70 سال سے زیادہ عمر تھی، وہ اٹھ گئے، عرض کرنے لگے کہ اے امام، اگر میرے جسم کے 70 ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں کہاں اور جائیں کہاں، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر 10 محرم آ گئی، یزیدی فوجوں نے حملہ کیا، ایک ایک کر کے آپ بھیجتے رہے، باقاعدہ اس کی تیاری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کے بیٹھ نہیں گئے کہ اب وہ جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کرو، ہمیں مارنا ہے، قتل کرنا ہے، جو کرنا ہے شہید کرنا ہے کرو، نہیں، اپنے ان چند ساتھیوں کے ساتھ بھی صف آرا ہوئے کہ بہادری سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جبر کا مقابلہ کرنا ہے، لڑے، ساتھی شہید ہوتے گئے۔ پھر اہل بیت اطہار کی باری آ گئی، پھر اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، بھیجتے ہیں میدان کارزار میں، یا وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی باڈی اٹھا کر واپس خیموں میں لے آتے ہیں۔ پھر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ وہ عرض کرنے لگیں کہ یہ علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اس کو تھوڑا سا پانی پلوا دیں۔ یہ اتمام حجت تھا سارا، تاکہ کوئی کسر نہ رہے کل قیامت کے دن ان بدبختوں میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر حضرت امام حسین ہمیں یہ کہتے تو ہم مان لیتے۔ وہ بچے کو اٹھا کر لے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اور فرمانے لگے کہ یزیدیوں تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے، اس بچے کے ساتھ نہیں، اس کو پانی دے دو، اس کو پانی دے دو۔ فرات کے کنارے پہ گئے، پانی کا چلو بھرا تھا کہ اس بچے کو پلائیں، ایک بدبخت نے 2 شاخہ تیر مارا جو حلق کو چیر کے نکل گیا، وہ پانی پھینک دیا اور خون یوں لے کر اپنے چلو پہ لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر اپنے بڑے شہزادے جن کی بے شمار خوبیاں اور اوصاف تھے، لیکن ایک کمال کی خوبی یہ تھی کہ جب کسی کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو حضرت علی اکبر کی آ کے زیارت کر لیتے، اس لیے کہ آپ مشابہ تھے حضور علیہ السلام کے، یعنی تصویر تھے سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی کسی کو بہت یاد ستاتی تو اس شہزادے کی آ کے زیارت کر لیتے۔ پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، میدان کارزار میں بھیجا۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ پھر انہیں اٹھا کر خیمے میں تشریف لے آئے، پھر خود تیاری کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیار کیا اپنے بھائی کو۔ خواتین کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے خطبہ دیا اور اپنے گھر والوں کو سمجھایا، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ اب سالار قافلہ تم ہو، میرا وقت تو میرا امتحان تو ختم ہونے والا ہے، لیکن اے میری بہن تمہارا امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکالنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اپنی طہارت کی اور اپنے پردے کا خیال رکھنا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا۔ اور یہ اب جو پیچھے قافلہ بچا ہے یہ تمہارے حوالے، یہ خطبہ دیا اور پھر میدان کارزار میں گئے، پھر ان شقی القلب لوگوں کے سامنے اتمام حجت کے لیے پھر انہیں خطبہ دیا، فرمانے لگے کہ اب بھی سوچ لو کہ میں کون ہوں، دیکھو کہ میں کون ہوں۔ ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا، میں وہ ہوں جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کر کے بڑا ہوا ہوں، میں وہ ہوں جس کی رگوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خون ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی پرورش سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دودھ سے ہوئی ہے۔ تم جانتے ہو میری خوبیاں، جانتے ہو میرا حسب نسب، تم جانتے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو باتیں، اب مقابلہ کرنا ہے، مقابلے میں آؤ۔ تو جدھر بڑھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کتنا مقابلہ کرتے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا مجھے نماز ادا کرنے دو، نماز کا ٹائم دے دو۔ زمین پر تشریف لائے، سجدے میں سر رکھا، خولی آگے بڑھا کہ سر کاٹ لوں،
لیکن پھر ہمت نہیں پڑی، پھر بدبخت ترین شمر ذی الجوشن آیا، اس نے آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا، سجدے کی حالت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ مشکل جتنی بھی بن جائے نماز کسی حالت میں نہ چھوڑنا۔ اب ہم کس کس حالت میں نماز چھوڑتے ہیں یہ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے۔ کتنی سہولت ہے ہمیں، کتنے آرام ہے ہمیں، کتنا سکون ہمارے پاس، لیکن بغیر کسی عذر کے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ تو اتنی بڑی قربانی یہ اسلام بچانے کے لیے تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا آسان تھا۔ یزید نے ان کا ووٹ مانگا تھا، مجھے اپنا ووٹ دے دو، مدینہ کی گدی تم سنبھالے رکھو، اس سے بڑی کوئی گدی نہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا اس وقت کوئی اعلیٰ مسلمان نہیں تھا۔ تو اگر صرف اس نے ووٹ ہی مانگا تھا کہ اپنی حمایت مجھے دے دو، اپنا ووٹ مجھے دے دو، مدینہ شریف کی گدی تم سنبھالو، ہر قسم کے انعام و اکرام سے تمہیں نوازا جائے گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک لائن کھینچ دی کہ کوئی بھی اگر شریعت مطہرہ سے ہٹا ہوا شخص جتنا بھی ظالم اور جابر ہو، اس کی حمایت نہ کرنا، اس کی حمایت نہ کرنا، ورنہ دین خراب ہو جائے گا۔ جب لوگوں نے منع کیا نا صحابہ اکرام نے، تو آپ نے انہیں جو جواب دیا وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ نہ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، زیادتی کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا مقصد بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غم گسارو مہربانو نہ روکو مجھے جانے دو، غم گسارو مہربانو نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے اپنے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو آل نبی کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو آل نبی کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو راستہ آپ نے مسلمانوں کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یزید ظلم و ستم کا پہاڑ تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کی چٹان تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پہاڑ اس چٹان سے ٹکرایا تو صحیح، لیکن پاش پاش ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقامت میں بال برابر بھی جنبش نہ آئی، لغزش نہ آئی، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا خانوادہ لٹا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، دنیا ساری یہی کہتی ہے کہ یزید تھا پر حسین ہے۔ حسین لندن میں بھی زندہ، حسین مدینہ شریف میں بھی زندہ، حسین مکہ شریف میں بھی زندہ، حسین کربلا میں بھی زندہ، حسین جنگلوں میں بھی زندہ، حسین شہروں میں بھی زندہ۔ یزید اس وقت بھی مردود تھا، اس وقت بھی مردہ تھا جب زندہ تھا، تو اب تو پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں نے کہا کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی کہ صحیح تو کوئی نہیں پتا، لیکن ایک جگہ انہوں نے دکھائی جہاں شہر والے کوڑا پھینکتے ہیں، شہر کی گندگی جہاں پھینکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کہیں تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا
روضہ اقدس اور آپ کا مزار شریف آج بھی رحمتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی نور کی بارش وہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔